سعود آباد پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر اور تمام اعلیٰ حکام، رینجرز حکام کے بھی ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہترین سیکورٹی انتظامات کی بنا پر آج ہمارا شہر ثانی پائے تکمیل پہنچ رہا ہے۔ میں آخر میں جناب ادیب اعظم حضرت ڈاکٹر علامہ سید ظفیر اختر نقوی صاحب کے تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں جو ایک عرصے سے ہماری سرپرستی کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے عمر نوحی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعداد ہمارے سو برقرار رکھے۔ بس اس دعائیہ کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت دوں گا کہ اے رب جہاں منجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیں شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مذاہب کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسے خواتین کے پردے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ ضرور لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیر سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تیرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ چودہ سو اڑتیس ہجری کے اشعر ثانی کی 10ویں تقریر امام بارگاہ دربار حسینی مدیر گرام حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ترتیب اعضاء دروازہ کی جانب سے یہ اشرا تقریباً 50 برس سے پورے کر رہا ہے، اور اس 50 برس میں 10-12 برس میں 10 سال تو یہی ہو گئے کنٹینیو، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی خمسہ بھی یہاں پڑھا، اور اس کے علاوہ 3 تقریریں بھی ہوئی ہیں اور 1 تقریر بھی، اور یہ اتنی پرانی بات ہے کہ بہت سے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ تو عزاداری کو شروع کرنا بہت آسان ہے، امتحان ہوتا ہے قائم رکھنے میں۔ کہ مستقل مزاجی ضروری ہے حضرت حسین میں، کہ ہر حال میں جو کام شروع کر دیا اس کو کیسے باقی رکھا جائے، اور پھر تاریخ میں اسی کو کارنامہ کہتے ہیں۔ کام تو اللہ نے چادر قصہ میں شروع کر دیا، باقی تو حسین نے رکھا نا۔ جبریل بھی آ گئے اور آیت بھی آ گئی، کوئی بھی آ گئی۔ تو اب یہ حدیث قصہ کے آغاز میں ایک لفظ تشریح لکھنے والوں کے لیے کہ کافی انہیں اس پر لکھنا پڑتا ہے
کہ حضور کا یہ کہنا کہ بیٹی میں بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں، مستقل میں مسلسل 9 دن کسی نہ کسی طرح اس لفظ کی بھی تشریح کی، اور اب تشریح کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ذوق کو کوئی بیماری نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ ایک اچھے پہلو سے ریسرچ کی جائے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب سرکار پر وحی کے اثرات طاری ہوتے تو اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جملہ دیکھیے باتیں ایسی ہوتی کہ جو بیان کر دی گئی اور آپ نے سن لیا، اس کی حساسیت، اس کی روحانیت کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ بیان ہی ہوا ہے، تو بیان کے ذریعے کسی چیز کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، بہت کام ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ کسی گزرے ہوئے واقعے کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھایا جائے، ورنہ وہ تو کہانی اور قصہ ہو کے رہ جائے۔ تو وہی آنا آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی بڑا آسان ہے، جبریل آ گئے اور سنا دیا اور وہی ہو گئے، نہیں، کائنات پوری ہل رہی ہوتی، پورے عالمین کا بنانے والا اس پر جلال میں کوئی میسج کنوے کر رہا ہوگا، تو ایسا نہیں لگے جبریل امی مسئلے نے ان پہ تھر تھری تاری ہوتی تھی، بولنے والا وہ تھا، اب جبریل کو لے کے وہاں جانا ہے جو اتنا عظیم ہے کہ وہاں جاتے تھر تھری اب وہ چلے پیغام لے کے چلے، تو اب جدھر سے جبریل گزر رہے ہیں ہر چیز پر ایک جلال طاری ہے، اور جاؤ روح الامین آیا، کوئی اہم پیغام ہے، ہٹو فضا ہٹے، خلا ہٹے، آسمان ہلے، زمین تھرائے، جنات ہٹے، رشتے ہٹے، آش تھرا جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب جس پہ آ رہا ہے وہ کتنا جلالی ہے، تو تاریخ میں یہ ہے کہ اگر اونٹنی پہ ہوتے تھے اور آثار ہوتے تھے کہ اب آئی تو اونٹنی گھبرا چاروں پیر کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، چیختی ہوئی جلال، وحی کا وزن نبی پر، نبی کا وزن ناقے پہ، اب ناقہ سمجھ گئے کتنی مشکل سے تمہید کی ہے، تو آگے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جیسے ہی بحث کر کے نکلے مباہلے کے عیسائی اور پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ آیا جلال میں، ادھر سے جبریل نے کہا میں وحی لے کے آیا ہوں، پیغمبر وحی آ رہی ہے، جب آثار وحی پیغمبر پہ ہوتے تھے تو آپ ذوق محسوس کرتے تھے، تو جب آپ نے دیکھا ذوق ہے فوراً سیدہ کے گھر پر
ہمیشہ ایسا ہوا کہ بغیر سوچے ہوئے کہ کہہ تو رہا ہوں دلیل، اور جیسے ہی کہہ چکتا ہوں فوراً دلیل آ جاتی. جیسے ہی میں نے کہا آئے تخیر کا جلال تھا تو کیسے پتہ چلے اللہ جلال میں ہے اور کوئی قیامت خیز وحی آ رہی ہے. تو حدیث کتاب میں یہ تو کہا عزتی و جلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے عزت کی قسم. سب کو یاد ہے نا حدیث کے ساتھ؟ اب قسم کھا کے بتاؤ قرآن میں کہیں کوئی وحی آئی ہو اور اللہ نے وہاں اپنے عزت اور جلال کی قسم کھائی؟ ارے جس بی بی کے لیے آ رہی ہے وہاں اللہ کا یہ کہنا ضروری تھا کہ میری عزت، میرا جلال، میری عزت. کوئی اللہ کی عزت کو سمجھ سکتا ہے؟ کائنات بنانے والا اس کے لیے ادب ضروری ہے. کوئی اس کے جلال کو دیکھ رہا ہے تو کہاں اللہ کی عزت نظر آ رہی ہے؟ ادھر ہے تیری عزتی اور جلالی اور اسی کا نام چہرہ. زہرا قسم ہے، زہرا اللہ کا جلال ہے. عزت، عزت، جلال، قسمیں کھاتا ہے اللہ. جلال کی قسم، میرے جلال کی قسم. اب بتا چکا ہوں یہ شروع میں یہ سارے اشعار کاغذ پہ لکھے جا چکے، کمپوز ہو چکے. یہاں کے حسین آباد کے بھی اس لیے اس کے بیٹے کہ کوئی اترولا کی تنزیل اللہ کی 50 سالہ تاریخ لکھے گا جو اس میں شامل ہوئی. اس انتظار میں وہ ابھی تک نہیں چلے. تو جب پروردگار قسم کھاتا تو قرآن میں 4 طریقے سے پڑھ چکا ہوں. یہاں اللہ ہے، مجھ کو قسم، اللہ ہے، باللہ ہے، مجھے اپنی قسم، واللہ ہے، مجھے اپنی قسم، للہ ہے، مجھے اپنی قسم. 4 طریقے ہیں قسم کھانے کے. اللہ ہے، اللہ ہے، باللہ ہے، باللہ بے، للہ تے، واللہ واو، للہ لام. بطول، بطول اللہ کی قسم ہے. باللہ، باللہ، واللہ، للہ. سمجھ میں آیا حدیث قصہ میں زہرا سے تعارف کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کیا قسم کھا رہا ہے؟ بطول ہے، ان کا باپ ہے، یعنی قسم ہے مجھے. یہی اہل بیت ہے. پڑھتے رہے، ثواب ہے. شب جمعہ پڑھیں، ہاں شب جمعہ پڑھیں. خدا نہ کرے کوئی بخار ہو، مریض ہو، پڑھیں اور پڑھ کر پانی کے دودھ وہ پانی اس کو کھلاتا.
شفا. رزق میں تنگی ہے 14 بار پڑھ کے دعا کریں. پروردگار رسول کے اہل بیت کا واسطہ رزق کو کھول دے مجھ پر. کوئی گمشدہ خبر نہیں آتی 11 بار پڑھ کے جانے والے کو ان کے حوالے کروں. یہ جلدی ہی واپس لے جائے. اولاد نہیں ہوتی. اولاد ہونے کا اس سے عظیم نسخہ کیا ہو سکتا ہے کہ حدیث قصہ کا شجرہ مہدی تک گیا ہوا رک نہیں رہا. حسین پہ رک گیا. فرمایا رسول اللہ نے کہ میرے دونوں بیٹے اس چادر میں ہیں, 9 بیٹے اور میرے اسی چادر میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تشنہ رکھا اور رسول میں. اگر زین العابدین ہو تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہیں اور مہدی تک سب اسی چادر. اور چادر کو انسانیت کی چادر بنا, یعنی ہر انسان لپٹا ہوا ہے کسی مسئلے میں, لپٹا ہوا ہے کسی مسئلے میں. لپٹنے کا اشاریہ چادر کے لیے. اب آپ کس کس چیز میں لپٹے ہوئے؟ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی ہے. رشتوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اسے کہتے ہیں انسانیت کی چادر. تو آپ کے گھروں کی بھی جو چادریں ہیں, ہر ایک کی الگ الگ چادر ہے جس میں اس کے رشتہ دار آتے ہیں. بھئی آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ جن کے سامنے آپ کی بیوی آتی ہوں وہ آپ کے اہل بیت ہیں. پھر بھی نہیں سمجھ رہا. بھانجا آئے گا, بھتیجا آئے گا, دونوں طرف کے بھانجے بھتیجے آئیں گے. بیوی کے بھانجے بھتیجے بھی اور آپ کے بھانجے بھتیجے بھی, بھائی بہن ہیں. تو اب جو لوگ محرم ہیں اور آ رہے ہیں آپ کے گھر میں وہ ایک چادر میں ہیں. تو ہر خاندان کی ایک چادر ہوتی ہے. گویا ہر خاندان نے ایک پناہ بنایا ہوا ہے, ایک چار دیواری بنائی ہوئی ہے. تو ہر چار دیواری پر کوئی پناہ گاہ ہو, اسے کہتے ہیں انسانیت کی چادر. وہی رسول اللہ نے اپنے آپ رات میں تان کی تھی. تو وہی لوگ چادر میں ہیں اور وہی آ سکتے ہیں. اب اس سے خوبصورت جملہ میں کیا کہوں, اس چادر میں وہی آ سکتے تھے. اگر کوئی مرد آتا تو سیدہ کا محرم ہونا چاہیے, اور اگر کوئی عورت آتی تو علی کی محرم ہو. میں زہرا کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. پھر پردگی ہوگی اگر کوئی عورت آتی ہے تو وہ علی کے ساتھ چادر میں لیٹے گی کیسے؟ رسول لیٹے, علی, فاطمہ, حسن, حسین. تو آپ سوچ رہے ہو کہ ترتیب کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایک طرف علی رسول کے برابر لیٹ گئے, دوسری طرف سے ہمیں بیوی. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دونوں بچے یہ تو پہلے آئے, یہ دونوں بچے پہلے آئے. انہوں نے جگہ نہیں روکی, انہیں معلوم ہے ادھر سے بابا آئیں گے اور ادھر سے ماں. اگر میں بیچ میں آ گیا تو علی اور رسول میں فاصلہ ہو جائے گا. اگر حسن آ گئے تو فاطمہ اور رسول میں. تو دونوں بچے رسول اللہ کے زانوں پہ بیٹھ کے پیٹ پر لیٹ گئے. حیرت نہ ہو,
رسول اللہ 61 برس کے تھے، علی 31 برس کے تھے، جناب سیدہ 16 برس کی تھی، حسن 60 برس کے تھے، حسین 6 برس کے تھے. اتنی تفصیل کوئی آپ کو بتائے. اور صبح ہے مباہرہ. اب رسول اللہ صبح کی نماز پڑھانے جائیں گے. نماز پڑھا کے مسجد سے محراب سے نکلیں گے. باہر تھوڑی جائیں گے مسجد کے صدر دروازے کی طرف، اندر کے مسجد کے صحن میں جس میں آپ بیٹھے ہیں اس طرح آیا، اس لیے کہ سارے گھروں کے دروازے بند تھے، صحن میں ایک ہی دروازہ کھلا تھا. اور اس دروازے پہ نماز پڑھ کے رسول کے پیچھے سب سے پہلے علی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. رسول اللہ سیدھے آئے اور علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اب زہرا ہے گھر میں، حسن حسین گھر میں، ہاتھ رکھا علی کے شانے پہ اور پھر پکار کے کہا یہ ہے میرے اہل بیت. کون کہتا ہے علی اہل بیت میں شامل نہیں؟ اہل بیت کی شروعات ہی علی سے کر رہے ہیں. کاندھے پہ رکھے. اب اگر رسول اللہ اہل بیت سے الگ ہوں وہ علی بھی الگ ہوں گے، تبھی تو الگ ہوگا. بات تو کچھ اور کہی جا رہی ہے آیت میں. نفس تو رسول اگر اہل بیت ہیں تو ان کا نفس بھی انفسنا وانفسکم. اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں وہ تو آیت میں رسول اللہ ہی کو نفس کہا گیا. عجیب عجیب بحثیں ہوئی ہیں، سب میری پڑھی ہوئی. ایک یہ بھی بحث ہے کہ رسول اللہ ہی اپنے نفس کے ساتھ معاہدے میں آئے. یہ تو جب ہوتا جب خود آ گئے ہوتے. آیت میں ہے اے رسول اپنے نفسوں کو بلاؤ. اگر ہوتا آؤ تو میں نفس کے آ گئے. بلانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھا بلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ فرمان بیٹھے میں ان کو بلا رہا ہوں اور اگر یہ میرے ساتھ آئیں کہیں گے ہم لوگ آئے تو کون کون آئے ساتھ آئے اور بیٹھے ہوئے آئے لوگ ادھر آئیے ہم بلا رہے ہیں. تو اب یہ مخصوص ہو گیا اور اتنی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ رسول اللہ ہی خود اگر نفس ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے نفسوں کو لاؤ. تو رسول اللہ کے کتنے نفس ہیں؟ نبی میں ایک نفس ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جمع میں کیوں؟ جمع میں اسی لیے رکھا اپنوں کے لیے کہ رسول سے الگ سمجھا جائے کہ کچھ اور نفس ہیں اور کچھ کو غیب میں رکھا جائے اور ایک کو لایا جائے. ایک کو لا کے بتا دیا کہ یہ نفس ہے اور دو اور ہیں نفس. حسن بھی نفس ہے، حسین بھی نفس، اور 9 نفسوں کو اور آنا ہے. انفسنا وانفسکم. گھبرا رہے ہوں گے کہ یہ ہاتھ میں کیا لیے تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں. نظر سب کی ہاتھ پہ ہے. کوئی تقریر سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے. کچھ بھی نہیں، حدیث قصہ ہے اور کیا ہے. پڑھا جا رہا بھائی تو ہے، اس میں کیا پریشانی ہے. تو اب میں تو آپ کو منظوم سنائیں تاکہ مجلس کی طرح ہو. کیس تہذیب ہوئی انہوں نے منظوم کیا. میرے پاس کوئی 50-60 منظوم حدیث قصہ ہیں. یہ والی اس لیے پسند ہے کہ اس کی بحر بڑی رواں اوروں نے بحریں ذرا جانچ کر دی تو اب پڑھنے میں ذرا دیر لگی. تو ایسی بحر ہو جو جلدی پڑھی جائے. مجلس ہے نا تو یہ بحر بہت اچھی ہے. اب یہ خیر دلی پوری بہت ہی متقی پرہیزگار تھی اور ان کا ہر کام استخارے سے ہوتا ہے. کوئی زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا بغیر استخارے.
شاعر بڑے عمدہ ہیں جو آپ نے مصرع سنا ہوگا، جگر جگر ہے اور دیگر دیگر ہے، لوگ یہ مصرع اپنے نام سے استعمال کرتے ہیں، یہ برا ہے، یہ مصرع ہے۔ بہت سے مصرع اس کے مشہور ہیں جو بین الاقوامی ہو گئے، وہ اپنے نصیبوں میں لے آتے ہیں۔ استخارہ دیکھتے تھے۔ اب آگرے میں شہید شاہ ثالث کی مجلس سالانہ ہوتی تھی، اس میں یہ بھی جاتے تھے۔ اب ایک سال اسٹیشن پہ اترے تو سواری لینے آئی تھی، مگر ٹرین لیٹ ہو گئی، سواری واپس چلی گئی۔ یہ ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی لینے نہیں آیا، تو دو تانگے کھڑے تھے، بس گھوڑا گاڑی جسے کہتے ہیں تانگا، گھوڑا جسے کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی اترے تو وہ تو بیچارے دونوں تانگے والے سواریوں کے انتظاری میں ہوتے ہیں، جیسے راستہ روک کے آ کے کراچی میں رکشے والے ٹریفک بند کر دیتے ہیں کہ سواری پکڑنی ہے، پیچھے نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ انہوں نے تو سواری پکڑ لی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی مسافر اترا ٹرین سے اور وہ یہ ایک، اب سواریاں دو مسافریں، وہ دونوں بھاگے۔ اچھا ان کے ہاتھ میں ہوتے چابو، ایک ڈنڈی ہوتی اس میں رسی بندھی ہوتی، وہ گھوڑے کو یوں کر کے دکھاتے ہیں اور تیز چلنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں چابو۔ وہ دونوں اپنی چابو لے کے دوڑے، میاں ہمارے تانگے پہ آئی، میاں ہمارے کس کے تانگے پہ گئے، تسبیح نکالی۔ اب وہ دونوں تانگے والے کھڑے ہیں کہ میاں کا استخارہ آئے، اب استخارہ دیکھا ان کا یہ والا جو تانگے والا ہے، کیا اللہ اس کے تانگے پہ بیٹھ جاؤں، منع۔ اب اس والے تانگے پہ بیٹھوں، منع آ گیا۔ اچھا وہ دونوں جا نہیں رہے، میرے بھائی منع آ رہا تم دونوں کا، اور وہ نہیں جا رہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جائیں گے کیسے، کہتے جائیں گے کیا، استخارہ نہیں آیا تھا، کیا ہوگا، روزی تو انہیں مل لی، تو اللہ ہے استخارہ دیتا ہے۔ ان کا ٹھہرو میں ایک اور استخارہ دیتا۔ اب انہوں نے استخارہ دیکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ استخارہ آ گیا۔ دونوں نے کہا بھیا کاہے پہ آیا؟ کہلے میں نے یہ دیکھا کہ اس کا گھوڑا نکال کے اس کے تانگے میں لگاؤں اور اس پہ بیٹھوں۔ اب وہ لڑنے کہنے میرا استخارہ ہے، گھوڑا نکالو اس تانگے میں لگاؤ، تم اپنا گھوڑا لگا لو اور تانگا اس کا ہوگا، گھوڑا اس کا ہوگا، مزدوری آدھی آدھی دونوں کو دی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بغیر استخارے کے کوئی کام ان کا ہوتا نہیں تھا۔ اب میرا خیال ہے حدیث قصہ جب لکھنے بیٹھے ہوں گے تو استخارہ دیکھا ہوگا کہ آیا پوری حدیث قصہ میں نظم کر پاؤں گا یا نہیں۔ فرماتی ہیں یہ بنت رسول فلک بقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوق سے پوچھے بدن نکال، کہ میں نے ان سے عرض کہ اے میرے بابا جان حضرت کا ذوق سے رہ خالق نگاہ ماں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا۔ فرمایا پھر یہ سرور گردوں جناب نے ختم الرسل جناب رسالت مآب نے اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا کو لاؤ، سرتا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ فرماتی ہیں یہ فاطمہ آسماں مقام نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام، چادر کو لے کے خدمت اقدس میں آ گئی اور حسب حکم ان کو وہ چادر اڑا دی۔ چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگے وہ دیکھے ہوئے منور میں روشن، دھوکہ نگاہ کو یہ عالم تھا نور کا، ہے چودھری کا چاند کا چہرہ۔ پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیان تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ نہ رہا، میرا مثل حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہوئے اما آپ پر، میں نے دیا جواب کہ میرے لالا خان، اے نورے چشموں میوے دل تم پر بھی سلام، میوے دل کا سکون
اولاد دل کے لیے میوہ، آنکھوں کے لیے نور، اور یہی دونوں لفظ میوہ دل اور نور چشم حدیث قصہ میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں، اور ایک ایک لفظ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی استعمال نہیں کیا۔ پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پاوے جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر، عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی۔ یہ مشہور خوشبوئیں ہیں عنبر، مشک، گلاب، سب کی تردید ہو گئی، سب کی تردید ہو گئی۔ پسینے کا ایک قطرہ سرکار کا کوئی لے جاتا تھا تو اس کے گھر سے خوشبو ہی نہیں جاتی تھا۔ تو کیا ہے مشک و گلاب؟ عنبر کی یہ مہک ہے، امام حسن کہہ رہے ہیں عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہو جیسے نانا رسالت ماں۔ صرف یہ نہیں کہ انسان کو جتنی حصیں دی گئی ہیں اس سے سمجھ لیجئے کہ نبوت، رسالت، امامت عام انسانوں سے افضل کیوں ہے؟ ہم بھی بولتے ہیں، وہ بھی بولتے تھے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کچھ فرق ہوگا نا، فرق ہوگا نا۔ ہم بول رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، کہاں تک سن رہے ہیں؟ امام باڑے کی باؤنڈری تک سن رہے ہیں، باہر تک اگر کوئی مائک لگے واقعی پوری کراچی میں تو آواز نہیں کرتا، پورے پاکستان کے عوام کو اور پوری انسانیت کو اللہ نے ابراہیم سے کہا بن گیا کعبہ، اعلان کرو چھت پہ چڑھ کے حاجیو آؤ۔ ابراہیم نے کہا یہاں نہ بندہ نواز، یہاں تو پرندہ بھی نہیں نظر آتا، کس کو پکاروں؟ آواز دو، یہ آواز رحموں میں، شلبوں میں، قیامت تک آنے والے انسانوں میں ماں کے پیٹ میں جائے گی۔ ایک نبی کی آواز قیامت تک چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے۔ جب پکارا ابراہیم نے حج بیت اللہ کے لیے آؤ، تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے بھیا، قرآن۔ چاروں طرف سے آوازیں جو آئیں ابراہیم پریشان سے، چاروں طرف سے کروڑوں اللہم لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم نے کہا اللہ یہ کون لوگ جواب دے رہے ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جنہیں حج نصیب ہوگا، جنہوں نے آواز نہیں دیا وہ کبھی حج نہیں کر پائیں گے۔ کس کس نے سنا؟ آنے والی انسانیت نے سنا، تو کوئی آواز اس سے بھی بلند ہونی چاہیے جو انسان بھی قیامت تک کے سنے، اور اس آواز کو عرش پر انبیاء بھی سنے اور ملائکہ و جنات کہ آواز کہاں تک پہنچا سکتا ہے نبی اور امام۔ اب سماعت ہم کہاں تک سن سکتے ہیں؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک کان سن رہے ہیں، ہر ایک کے کان تک تو ہم اپنی آواز نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو افضل ہوں گے وہ کہاں سے سن لیں گے؟ یہ بھی تو چیونٹی نے کہا اپنی قوم سے بھاگو، سلیمان کا لشکر آ رہا، اور ایک
ٹوٹی کی آواز سن کے کہتا کرو کو اچھا تھوڑا سا مشکل آئیے گلاب لائیے اور پٹکوں میں لگا دیجیے یا یہ پھول ہے چمیلی کی گلاب کی خوشبو آ رہی آس پاس کے لوگ محسوس کریں خوشبو باہر سڑک تک تو نہیں جائے گی خوشبو آپ یہ چاہیں کہ یہاں کی خوشبو امریکہ پہنچ جائے یہ کیسے ہوگا ابھی تو کہ کمپیوٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ خوشبو کمپیوٹر میں دکھائی جائے پیرس والا کہ دیکھیے یہ والا پرفیوم دیکھیے اور نمونہ دیکھا ہاں بھائی یہ اچھا ہے بک کر دو تو جو یہ کر لے وہ افضل ہے نا تمام انسانوں سے یوسف نے کہا آصف سے میرا کرتا لے جا اب کہاں شام اور کہاں مصر کرتا چلا قرآن کہتا ہے کرتا چلا یوسف کا اور یہاں شام میں یعقوب کھڑے ہو گئے کہ میرے یوسف کی خوشبو آ رہی میں اپنے اچھا یہ جملہ کیا کہا یہ حکمت ہے نا آیتوں میں حکمت ہے یہ تو میں نے ایسی سادہ سادہ سنا دیا آیت میں کیسے کہا آپ کو پتا آیت میں کیا کہا آیت میں یہ بیٹھے تھے یعقوب بیٹھے ہوئے تھے سورہ یوسف بیٹھے ہوئے ایک دم کھڑے ہوئے پھر یہ نہیں کہا کہ خوشبو آج بتایا پہلے کیا اگر تم لوگ مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے نہیں سمجھے ارے نہیں سمجھ سکتا ارے حسن گھر میں داخل ہوئے اور کہا اماں رسالت ماں کی خوشبو آ رہی ہے یعنی جیسے گلاب کی خوشبو جیسے مشک اور عنبر کی خوشبو رسالت کی خوشبو الگ ہے رسالت کی خوشبو نہیں ایک اور خوشبو ہے جو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا پہلی بار جبریل آیا پہلی وحی لے کے اقرا اقرا علی 11-12 سال کے پاس ہی بیٹھے کہ رسول اللہ یہ خوشبو کیسی آئی کہ یہ وحی کی خوشبو ہے اب دیکھو فاطمہ کے گھر میں کتنی خوشبویں جمع ہے تب حدیث کی صحابی کثیر کی خوشبو زہرا کے چادر کی خوشبو نبی کی خوشبو زہرا کی اپنی خوشبو جبریل کی خوشبو ان کے پروں کی خوشبو علی کی خوشبو حسن کی خوشبو حسین کی خوشبو اور زہرا کی 4 دیواری کی خوشبو عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی خوشبو ہو جیسے نانا رسالت ماں میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا آرام میں ہے زیر ندا سید الورا چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام نانا میرے رسول خدا آن پر سلام اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی چادر کے نیچے آؤں مائیت ہو آپ کی رکنا تو پڑے گا نا اس چکر میں نہ لگے گا کہ پوری میں جاوید نظر کی تیرے شاعر سنا
مرزا دوسرا شعر سناؤ، تیسرا شعر سناؤ، جاؤ پیچھا چھوڑو۔ نہیں میں ہی سوچ رہا ہوتا کہ پیچھا چھوڑا ہو جانا، میں تو کہہ رہا تھا جاوید اور پڑھیں۔ جاوید کا تو ہر شعر جاوید یعنی زندہ ہے جاوید، بچوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تو رکنا پڑے گا نا، اس لیے کہ آپ تھوڑی اتنا غور کریں گے جب تک کہ ہم آپ کو بتائیں نا۔ اگر آپ غور کر رہے ہوتے تو آپ یہاں مجلس پڑھ رہے ہوتے، یہ تو ہم غور کر کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ ارے رسول نماز پڑھ رہے تھے، کاندھے پہ چڑھ گئے، یہ نہ جانا اجازت ہے کہ اس پہ آ جائیں۔ ممبر پہ بیٹھے تھے، آگے بیٹھ گئے اور یہ نہ پوچھا نانا ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ آج کیوں پوچھا جا رہا ہے نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ؟ یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ لو، اگر کوئی اہل بیت یا بیٹے کا جانے دار ہے تو آؤ۔ لگ رہا ہے کہ آپ مجلس سننا چاہتے ہیں، کچھ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ چادر کے نیچے آؤں، مائیت تو آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جانے من، میری جان جانے من۔ داخل کہے ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن، فرماتی ہیں یہ دختر سلطان مشرق ہیں، اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین۔ ارے بھائی بہت پرانے، یہ کلکتے کی چھپی ہوئی ہے، آج سے کوئی 50 برس پہلے چھپی تھی اور لکھنؤ کے مجلس میں بٹی تھی، ناصر اللہ کے گھر پہ کوئی اتفاق سے ان کی مجلس میں مل گئی تھی۔ اور اس کے نوانوں کی تو فوٹو اسٹیٹ ہو چکا جو جناب سیدہ پہ میری کتاب ہے 1000 صفحے کی، اس میں میں نے حدیثی کی سب پوری دی ہے، عربی کی بھی، لیکن منظوم ترجمہ یہی ہے۔ آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام، میں بولی تجھ پہ اے میرے لمتے جگر سلام۔ بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو جاں فضا، نسرین کی بو ہے اور نہ یہ نسترن کی بو۔ لیکن وہاں پر 3 پھولوں کے نام وہاں لے لے، اب اگر وہی پھول پھر لے لیتے بھی شاعری کیا رہ جاتی، وہاں کچھ اور پھول خوشبو والے، یہاں نسرین و نسترن۔ یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی۔ میں نے کہا کہ یہ اس سے کہ اے میرے گل وطن، ہاں سامنے مجھے کو تہے چادر یمن، پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہیں۔ ترتیب پا رہی ہے حدیث کی سے ترتیب پا رہی ہے، بھائی تمہارے حسن بھی ہیں۔ یہ سن کے حسین بڑھے جانب ردا، کیا السلام علیک اے شاہ خدا، پھر جو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا۔ نواز فضیلتیں پڑھتے ہوئے چادر کے قریب آ رہے ہیں، نانا کی فضیلتیں پڑھتے ہوئے قریب آ رہے ہیں۔ کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں؟ بھائی حسن کا ادب نانا کے ساتھ، آپ لوگوں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں؟ فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا۔ یہ سنتے ہی حسین
ہوئے داخل ردا۔ فرماتی ہیں دختر پیغمبر زمان تشریف لائے گھر میں یکایک ابو الحسن، بولے سلام تم پہ ہوا ہے دختر رسول۔ میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول۔ نفس رسول حیدر کرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام۔ مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نکھت پاکیزہ دلربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جس میں جناب رسول کی۔ ہر آنے والا خوشبو کو الگ طریقے سے بیان کر کے بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے پاس لفظ محدود نہیں ہے کہ میں نے آج حضرت خیر البشر بھی ہیں چادر کے نیچے آپ کے دونوں پسر سے بس جانب کسائے یمانی گئے علی اور بولے السلام علیکم ایھا النبی۔ ڈیوٹی پر ہیں اس وقت، بھائی نہیں ورنہ کہتے ہیں بھائی آپ کا سلام، سرکاری کام ہو رہا ہے گھریلو کام نہیں ہے۔ سلامت رہو خوش رہو، بس جانب کسائے یمانی گئے علی اور بولے السلام علیکم ایھا النبی۔ اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، یہ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران میں، اور اس سورہ کا نام یہ تیسرا سورہ قرآن، اور سورہ آل عمران اس کا نام کیوں ہوا؟ ایک آیت کی وجہ سے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، مصطفیٰ بنایا، چن لیا کائنات عالمین، عرب میں نہیں، قریش میں نہیں، بنی ہاشم میں نہیں، انبیاء میں نہیں، عالمین۔ وہی قرآنی لفظ علی نے استعمال کیے، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار ہے۔ کیا آؤں اس رضا کے رضا میں اذن ہے مجھے؟ فرمایا مصطفیٰ نے، 10 بیٹے ہیں، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی۔ یہ سنتے ہی شریک رضا ہو گئے علی۔ فرماتی ہیں یہ حضرت صدیقہ فاطمہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب رضا کی عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے نبی اجازت ہے؟ فاطمہ نے کہا بابا میں آؤں، سرکاری کام ہو رہا ہے۔ پتہ چلا سرکاری کام میں بھی زہرا کو باقی ہی کہنا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت صدیقہ فاطمہ ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب رضا کی عرض آپ پر میرا سلام ہے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر، سرکار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں۔ ابھی بھی آ گیا چادر، سلام کے رسول، فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دی۔ داخل ہوئی رضا میں یہ سنتے ہی فاطمہ فرماتی ہیں فاطمہ بنت رسول اللہ، چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے ساتھ، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے ابھی وہی نہیں آئی۔ جیسے ہی بی بی چادر میں آئی، چادر سے عرش تک کے سارے پردے ہٹ گئے۔ چادر زہرا عرش کے پردے ہٹا دیتی ہے۔ اب زہرا
بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ علی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ حسن و حسین، لیکن روایت تو جناب فاطمہ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کبھی رسول بیان کرتے ہیں اور چاروں سنتے ہیں۔ رسول بیان کرتے ہیں، علی سنتے ہیں، فاطمہ سنتی ہیں، حسن اور حسین سنتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے فاطمہ بیان کرنے میں رسول سن رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا کہ پردے کے پیچھے کوئی بول رہا ہے رسول سن رہے ہیں۔ ابھی بھی فرما رہے ہیں اس دم کی فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی اور شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرض جو زمین کا بچھا ہے بحکم رب، یا مہروں میں دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحرے رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں۔ کشتی سے اللہ کا کیا واسطہ؟ کشتی تو انسان بناتا ہے اور وہ پانی پہ لے کے آ جاتا ہے، تو کہہ رہے کشتیاں میں نے چلائیں، یہ کیسے؟ اگر یہی سمجھ میں نہ آیا تو کبھی امر الہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور نہ کبھی الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں آئے گا۔ اور میں اتنی بار سمجھا چکا ہوں، ابھی میں پہلے اشرے میں بھی اس بات کو سمجھا چکا ہوں کہ ساری تعریف اللہ کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تعریف تم کسی کی کرو تو اللہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا، بنانے والا وہ ہے، اور آپ تعریف کریں اس کا چہرہ بہت اچھا ہے، اس کی آنکھیں بہت اچھی ہے، اس کے ہاتھ بہت ہے، اس کی باڈی بہت اچھی ہے، اس کا جسم بہت اچھا ہے، اور یہ بڑا فاضل ہے، اس کا دماغ بہت اچھا ہے، اس کا دل بہت اچھا ہے، اس کے اخلاقیات بہت، تو کیا یہ سب کچھ اس نے خود بنایا ہے؟ بنانے والا وہ، تعریف ہو رہی ہے سامنے والے انسان کی، اللہ کہہ رہے ہیں نا ساری جو بھی تم نے کیا سب میری۔ درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو، درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں، خیال سند سانے پاک دینوں کو، خوبصورت چیز دیکھ کے درود پڑھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا اللہ، اور تعریف اس کی ہے جو سانے ہے، جو سندگر ہے، تو فضا کائنات فطرت کی ہر چیز جس کی بھی تعریف کیجئے۔ یہ گلاب کا پھول ہے، کیا اچھا خوش رنگ ہے، خوشبو بہت اچھی ہے، یہ گلاب کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ مالی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہ باغ کی تعریف نہیں ہو رہی، جس نے گلاب بنایا۔ اب ساری کا تمام کا مطلب سمجھ لیجیے، ال کا ترجمہ ہے ساری کی، ال کہتے ہیں ساری، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمد، ہم تو ہے اس میں ال کیوں لگا؟ تعریف، ہم مانے تعریف، ساری، اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں، خود بیان سے کرتا ہوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو وہ سائنسدان جو جہاز بنا کے سمندر پہ تیرا رہا ہے، اس کا کارنامہ نہیں ہے، اللہ نے اسے دماغ دیا، وہ جینیس بنا، دماغ تیز تھا، اس نے سائنس پڑھی اور انجینئرنگ پڑھی، اسے کشتی بنانا آیا۔ اب آپ کشتی کی تعریف کریں، پانی پہ کیسے چل رہی، اب جہاز کیسے اڑا؟ ارے اس کی تعریف کرو جس نے وہ دماغ خلق کیا۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ پہلی کشتی میں نے بنائی تھی، ورنہ انسان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پانی پہ کشتی کیسے چلتی ہے۔ نوح سے میں نے کہا کشتی بناؤ، یہ کائنات کی پہلی کشتی ہے، اس کو دیکھ کے سب نے بنایا، تو پہلا بانی کشتی کا میں۔ تو آپ کو یہ فارمولہ ہی بنا لے کہ صاحب کشتی تو پانی میں چلتی ہے، کشتی تو پانی میں چلتی ہے، ہوا میں بھی چل سکتی ہے، کیوں کیسے؟ اے اللہ چاہے
چل سکتی ہے، مٹی میں بھی چل سکتی، کیسے تیرنا چاہے تو ہو سکتا، اور آپ نے منع کیا تو وہ قادر مطلق نہیں، پھر آپ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہی نہیں۔ تو ایک کشتی پانی پہ چلا کے دکھا دی کہ ہم نے بنوایا، ہم نے منہ سے بنوایا اور پانی میں چلا کے دکھا دیا۔ ہم چاہیں تو ایک ایسی بھی کشتی بنائے جو کائنات میں چلے۔ اہل بیت کشتی ہے، ان کا ذکر کشتی کی طرح ہے۔ اس کی قدرت ہے، ذکر اہل بیت کشتی ہے، یہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں کشتی چل رہی ہے، فضا میں ذکر چل رہا ہے، ذکر اہل بیت کشتی مثل۔ اب کشتی جب اللہ کہتے میری، تو اب یہ ہو گیا لازم و ملزوم، ہو گیا۔ اب کسی کو نہ حدیث قصہ پتا، نہ کسی کو نوح کا قصہ پتا، فرض کیجئے، نہ کسی کو یہ حدیث پتا کہ اہل بیت کشتی ہیں۔ دنیا کے کسی ملک کا آدمی ہو، فرانس کا ہو، جرمنی کا ہو، ہالینڈ کا ہو، امریکہ کا ہو، یونان کا ہو، روس کا ہو، ہندوستان، پاکستان، عرب کا، اگر وہ سچا آرٹسٹ ہے، تصویریں بناتا ہے، تو کوئی بھی تصویر کہیں فٹ پاتھ پہ دکھ رہی ہو، جہاں تصویریں بہت سی لگی ہوں، اور اس سے آپ کہیے بھائی اپنے اسٹور سے ایک تصویر ڈالو جس میں یہ منظر ہو کہ وادی ہو، کچھ پہاڑ نظر آ رہے ہوں، دو چار پیڑ نظر آ رہے ہوں، بیچ میں ایک دریا بہہ رہا ہوں، تو کہے گا صاحب ہے تو تصویر لیکن وہ پہاڑ بھی ہے، وادی بھی ہے، پیڑ بھی ہیں، اور اس میں چاند بھی نکلا ہوا ہے، اور وہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے جو آپ نے نہیں کہی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ تصویر نہ چاہیے، بھائی وہ کیا ہے؟ اس میں ایک کشتی بھی چل رہی ہے، چپ پہ بیٹھے اور بات سمجھ میں نہیں، اس نے کہ نہ تصویریں دیکھی ہیں اور نہ مشاہدہ کیا ہے، تصویر کامل ہوتی ہی نہیں، سیمری بنتی ہی نہیں، اگر دریا ہے تو آرٹسٹ کشتی ضرور نہیں۔ تو اگر آدھی علی سے قصہ رہ جائے تو پھر بھی ہم کوئی اور رہ گئے، پھر اور کوئی ضروری تھوڑی کہ پوری سنو آپ کو تو یاد ہی، ہمیں تو یہ سب پڑھنا ہے جو بیچ بیچ سے پڑھ رہے ہیں، حدیث قصہ تو ہم 9 دن سے پڑھ رہے ہیں، یہ تو پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے 2500 شکرا تھا یونان کا، تو اس کو پکڑ کے جب لے گئے تو انہوں نے یہ کیا کہا کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، یہ پورا نظام شمسی سورج گھومتا ہے، تو یہ پھانسی دے دیجیے، بادشاہ نے وہ راستے میں رونے لگے، آج جہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، جہاں وہ رونے لگا تھے تو میں وہاں پہنچ گیا، اور میں نے کہا یہاں سے میں آپ کو نہیں، یہاں کہتے میری تصویر یہاں پر رو رہا تھا سکرات، اب مجھے کیا کہا، وہ تو یونان کا بازار تھا کہ ادھر سے گرفتار کر کے سکرات کو لے گئے، تو میں نے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا تصویر کہتے میری بھائی، اب مجھے کیا پتا کہ میں جہاں کھڑا ہوں، جہاں سکرات رو رہا تھا کھڑے ہو کے، مجھے کیا پتا پیچھے کون سی مارکیٹ کی دکان، اب وہاں بک رہے تھے ستار، تانپورا، ہارمونیم، وہ سب رکھے ہوئے تھے شوکیس میں، مجھے پتا بھی نہیں، میرے تو نظر میں بس شکرات تھا، اور جو کہنے جا رہا ہوں وہ تھا دماغ میں جو ابھی کہا نہیں، میں نے تصویر کو لے دو، اب وہ تصویر کو کسی نے نیٹ پہ ڈال دی اور نیچے لکھا آیا، ارے ایسے ظالموں کو منبر پہ بٹھاتے ہیں، یہ دیکھیے پیچھے کیا بنا ہے، یہ کمپیوٹر کے کارنامے ہیں، بھائی وہاں تصویر کھنچوا لی تو منبر پہ بیٹھنے سے کیا، یہ دیکھیے پیچھے کیا،
ہاں یہ پوچھو وہاں کیوں رکے؟ سکرات کے دور میں تھوڑی یہ سب یہاں پر دکان لگی ہوگی. ہمیں تو یہ بتایا کہ یہ دیکھیے پتھر لگا یہاں سکرات رونے لگے. اب بتاتے ہیں کہ کیوں وہاں رک کے رونے لگا. رویا تو سپاہی کہہ لگے آپ رو رہے ہو، پھر ایسی بات کیوں کی تھی، ایسی وجہ کیوں کی کہ رونا پڑا؟ کہا بابو موت پہ نہیں رو رہا، مدانے حق کے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے، وہ موت سے نہیں ڈر کے روتے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہیں، اور میں یہ بازار دیکھ رہا ہوں تو میری نظر میں ایک منظر آیا کہ شام کے بازار میں ایک عابد نام کا شخص، اس کے ہاتھ میں ہوں گی ہتھکڑیاں اور اس کے پیر میں ہوں گی بیڑیاں، وہ روتا ہوا گزر رہا ہوگا اور اسی کی قوم نے اس کو گرفتار کیا ہوگا. مگر سن لو یونان والے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چلتا ہوا سورج، یہ چلتا ہوا چاند اور یہ دریا اور دریا میں چلتی کشتیاں، اللہ نے سب اس عابد کے لیے بنایا جس کا نام ہے عابد بیمار. میں اس کے لیے رو رہا ہوں کہ اس پر جو ظلم ہوگا اتنا مجھ پر نہیں ہوگا. عیسیٰ سے 2500 برس پہلے جب اس نے اللہ کی تمام فطرت کی عکاسی کی تو دریا میں کشتی نہیں بھولا. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث قصہ غافل نہیں ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا فرشتوں سے. کیا کہا؟ بحر رحماں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتی. اس ٹکڑے کی قیمت سچے موتی تولے جائیں تو حدیث قصہ کے ایک جملے کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی نہ کہ پورے حدیث. بحر رحماں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق منجت. عشق منجتن اس دم جو مجتمع ہیں تہے جا رہے جان. اللہ نے فرشتوں سے کہا بھائی یہ سب کچھ ہم نے جو بنایا ہے ان کے عشق میں بنا. اگر چادر میں جمع نہ ہوتے تو اللہ کیسے بتاتا یہ جن سے میں عشق کرتا ہوں. حدیث کے ساتھ سمجھ گئے. پوچھا یہ جبرائیل نے عرش و ان کے ساتھ چادر کے نیچے کون ہے اے میرے پروردگار؟ میرے کردگار. اللہ نے کہا ایسے ہی سنا دوں، ایسے ہی اللہ کا جواب سنا دوں. ارے اللہ بول رہا ہے، اللہ بولے تم نہ بولو. کیا جبریل نے اللہ سے پوچھا کون ہے؟ اللہ کا اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل ہیں. نہیں سمجھے کہ نہیں کہا اللہ نے نبی کے اہل بیت. نبی کے اہل بیت تو کوئی بھی نبوت کے اہل بیت. فرق کو سمجھ لیجیے. نبوت کے اہل بیت وہ سب کے سب ہیں، خاص رسالت کے اہل بیت وجہ بنائے ارض و سما نور مشرقین زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین. ایک مصرے میں سب ہیں، زہرا مصطفیٰ و علی اور حسن حسین. اگر زندہ ہوتے قید جنگی پوری تو میں کہتا یہ کیا کیا آپ نے مصرے میں؟ بہر کی وجہ سے آپ نے زہرا پہلے لائے، پھر مصطفیٰ لائے، پھر علی لائے، پھر حسن، پھر حسین. پہلے مصطفیٰ کا نام ہے تو وہ گھبرا کے کہتے بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ ارے تعلق تو زہرا سے ہو رہا.
مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، زہرا کے باپ مصطفیٰ، شوہر علی، بیٹے حسن حسین. ترجمہ کیا ہے ان طرف سے تھوڑی کہا ہے. جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر ساتھ ان کے میں چھٹاؤں پہنچ کر زمین پر. اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دی. اترے. اب اس میں دیکھیے سند کیسی، اس مصرے میں کیا عمدہ مصرع ہے یہ. اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا. اترے امی زمین پہ چلے جانب کسا. زمین امی بولے سلام آپ پر اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا. جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام. پتہ چلا اللہ سلام ہے، اللہ سلام ہے. اور 19 سلام ہے حدیث کے سامنے، اور 19 کے ہوتے ہیں ایک. 10 اور 1 تو 19 سلام جب سمٹے تو ایک بنتا ہے سلام اللہ، ہے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے ساتھ رہیے گا، میں پڑھتا ہوں اور حرف آپ گنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم گنیے 19 حروف ہیں. بے سیدی الف لام رے ہے می رے ہے یہ می. رحمان الرحیم 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف. اب میرے ساتھ گنیے گا. مصطفیٰ محمد 4، میم ہے میم دال 4 ہوگا. علی 3، 4 3 7. اب ادھر سے آئیے حسن 3، حسین 4. حسین میں 4 ہو، حسن میں 3، 7. 7 ادھر 7 بیچ میں فاطمہ قسمت کو رکھ کے بتایا. 7 ادھر 7 ادھر 7 اور 7 14. فاطمہ میں ہے 5. فاطمہ میں کتنے؟ 5. اب کسے حساب آتے ہیں جلدی جوڑ لے. محمد میں 4، علی میں 3، ہو گئے 7. فاطمہ میں 5. کتنے ہوئے ادھر؟ 7. اور فاطمہ میں 5 ہو، 5 اور 7 12. اور ادھر حسن میں 3، حسین میں 4، 7 ادھر سے 7 فاطمہ سے جوڑا تو 12. اور پتہ چلا ادھر سے بھی 12، ادھر سے بھی 12. فاطمہ نے میزان کو ترازو کے پلے برابر. محمد میں 4 حروف، علی میں 3 ہوئے 7. حسن میں 3 حروف، حسین میں 4 ہوئے 7. 7 اور 7 14. فاطمہ میں ہے 5. 14 اور 5 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 اور پنجتن میں بھی 19. اب چاہے پنجتن کا نام لے لو. کیا پیام لے کے آئے؟ آیا کوئی نیا پیام ہے یا تو ہم سن چکے وہی پیام ہے؟ تو دیکھیے بھائی جبریل کیا پیام لائے.
کہتے ہیں یعنی بلندو پستو مہو مہرو آسمان بحرے رواں اس میں جو چلتی ہیں کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیے تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہ رضا، اس نے خدا تو مل چکا، اب کہیے یا نبی میں بھی رضا میں آؤں، اجازت ہے آپ کی؟ فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل رضا۔ دیکھئے وہ جو جناب سیدہ کہہ چکی تھی کہ اللہ نے یہ فرمایا، وہ تو کھڑے ہو کے چادر کے باہر پڑھا، اب چادر میں آیا، دیکھئے چادر کے اندر کیا پڑھے، وہ قصیدہ تو سنا چکے، اب آگئے یہ سن کے جبریل ہوئے داخل رضا، جا کر رضا میں حق امانت ادا کیا، مجدہ خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا، کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، بس انما کے معنی بس، کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک، جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک۔ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، آیت اخیر آ گئی، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری کہے رضا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ؟ جس وقت یہ سوال کیا ابو طراب نے، فرمایا جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی، اہل زمین کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو، کوئی سی محفل ہو سن رکھو جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ، اس کے معنی مجمع بہت ہوں گے لیکن اس میں خاص ایک گروہ ہوگا، وہ گروہ یہ کہے گا کہ حدیث کے ساتھ صحیح ہے، اور ادھر ادھر والے کہیں گے ارے یہ مستعد ہے، قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی، اہل نبی کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا، جب آپ کو رحمت اترتی نظر، پلٹ کے دیکھیں، پلٹ کے دیکھیں، اوپر نظر اٹھا کے دیکھیں چاروں طرف، دیکھیں نور کتنا چھایا ہوا، دیکھیں ذرا غور سے چاروں طرف دیکھیں، جب تک کہ منتشر نہ وہ ہو جائیں سب کے سب بیٹھے ہوئے، ابھی کوئی منتشر نہیں ہوا، بیٹھے ہوئے کہ یہاں تک کی ضمانت لے رہے ہیں رسول اللہ، جب تک کہ منتشر ہو نہ ہو جائیں سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بہو میں راہ۔ ارے کوئی شک ہے کہ یہاں ملائکہ نے اس مجمع کو گھیرا ہوا ہے؟ ارے سب سے ایک حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے یا 10 دن سے، جو آپ نے حدیث قصہ میں پڑھا تھا وہی پڑھیے، لیکن ہم کیا کریں، وعدہ کیا تھا ہم بشرا نہیں، اس لیے کہ بشرا لکھ گیا اور وہ ابھی تک میں پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ کمپیوٹر نے رکھ دیا تھا لیکن دیکھ نہیں سکے، بالکل یہ نیا اشرا حدیث قصہ میں ہو گیا، اور یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ بتا رہے ہیں حدیث باج نے کہا کہ یہ تقریریں الگ ہو گئی مجھ سے، آئے حدیث کے ساتھ وہاں کچھ اور شرح ہوئی، وہاں کچھ اور، یہاں اس سے بھی آگے بات بڑھ گئی،
اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کا اپنی حق یہ ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کو ٹیسٹ دینا ہے کہ وہ شریک بنا ہمارے ساتھ آگے ہماری وجہ سے حدیث قصہ فرشتوں کو سننے کو ملی، تو انہوں نے کہا اب ہم ان کو کیا دیں؟ تو سب کی مغفرت کی دعا کر گئے۔ اب اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے گا۔ فرمانا تھا فرما چکے، اب مولا علی نے جواب دیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں